اچھا، اس سے پہلے وہ لیکچر نا اس سے پہلے جو لیکچر ہے وہ درمیان میں کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے جو ہے وہ لیکچر سٹاپ ہو گیا، تو ابھی دوبارہ یہی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پولیس افسر کو نا کسی بھی وقت ڈیوٹی کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے 79 دفعے کے تحت، یعنی آپ چھٹی پہ ہے وٹ ایور کسی بھی کنڈیشن میں، لیکن آپ کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پولیس افسر جب چھٹی پہ جاتا ہے نا تو اپنا فون بند کر دیتے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے نہیں سگنل کام نہیں کرتا۔ 80 دفعے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ اپنا جاب جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنا جاب وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کو جو ہے کسی خاص علاقے پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور آپ کہے کہ جی میں نے تو جاب چھوڑ دی، تو یہ گھوڑوں کا منڈی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آؤ گے اور جاؤ گے۔ آپ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ نے چھوڑنی بھی ہے تو آپ 2 مہینے پہلے آپ جو ہے اپنی ریٹن اپلیکیشن دینی ہے اپنی ڈی پی او کو، کم سے کم 2 ماہ پہلے۔ آپ ویسے اپنی جاب کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر آپ چھٹی پہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے بغیر اجازت کی جاب چھوڑ دی، پھر آپ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ کاسی میں کیا ہے جی، پولیس افسر نا کوئی دیگر ملازمت نہیں کرے، بس سمپل ایک سینٹنس میں یہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کوئی دوسری جاب نہیں کر سکتے، پولیس افسر کا رکن ہوتے۔ ابھی کچھ لوگ پوچھ رہے جی ہم کاروبار کر سکتے، تو کاروبار کا تو نہیں پوچھا ہے نا، ملازمت کا بولے۔ کاروبار بزنس تو سارے لوگ کرتے ہیں، طریقے کے ساتھ۔ طریقے کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ آپ علاقے میں ایسے چو بھی ہے یا مورر بھی اور ادھر آپ نے دکان بھی کھولی، تو وہ نہیں ہے۔ جس طرح پرائیویٹ سکولوں میں نا کچھ ٹیچرز اپنے ہی کینٹین کھول لیتی ہے تو پھر اپنی بدماشی ادھر کرتے، تو ایسے نہیں کر سکتے۔ باقی انویسٹمنٹ وغیرہ وہ لوگ سارے لوگ کرتے۔ اچھا جی، یہ وہ سیکشن ہے نا جو کہ بڑے بڑے لوگوں کی بولتی بند کر دیتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ چیک پوسٹ پہ، ناکہ بندی پہ، کہ جی آپ کس قانون کے تحت میری تلاشی لے رہے ہیں، تو آپ اس کو بتائیں نا کہ پولیس ایکٹ 2017 جو ہے نا کہ دفعہ 89 کے تحت نا میرے پاس اختیار ہے، اور یہ اختیار آپ کو پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 125 کے تحت بھی ہے کہ آپ کیا کریں جی، کہ جب کہیں کسی بازار یا عوامی تفریح یا میں نا ایک پولیس افسر معقول وجوہات کے تحت کیا کرتا ہے، شک کرتا ہے۔ پولیس کا کام ہی ہے شک کرنا، کہ ایک گاڑی یا کہ ایک شخص یا گاڑی کوئی شے غیر قانونی حاصل کی گئی، گاڑی ہو یا شے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تو غیر قانونی طریقے سے اس آدمی نے یہ چیز حاصل کی، یا اس نے کوئی جرم کیا، یا اس جرم کیا ہے یا ہونی ہے، جرم کے ارتکاب ہونی متوقع ہو، یعنی ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس سے کوئی جرم کرے گا، ابھی کیا نہیں ہے، آپ کو شک ہے کہ کرے گا۔ یہ نا لامحدود اختیارات ہیں آپ کے پاس، کہ ابھی آپ کو اگر شک بھی ہے کہ کوئی شخص کوئی جرم کرے گا تو آپ اس کو کیا کریں، اس کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو حساب کتاب دیتا ہے نا، یعنی وہ جواب دیتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ابھی پہلے تو آپ نے تلاشی لی، لیکن تلاشی کے دوران آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس شے کو نا قبضہ پولیس میں کریں۔ اگر انسان ہے تو اس کو اریسٹ کر لے، اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کو قبضہ پولیس میں کر لے، اس کو رسید دے اور تانے کو رپورٹ کر دے تاکہ عدالتی کارروائی ہو جائے۔ تو یہ ہے جی آپ کی اختیارات، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ ارتکاب میں استعمال متوقع ہونی ہو تو آپ ایسے شخص یا گاڑی کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں کہتے ہیں جی کس قانون کے تحت لے رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس افسر کو قانون کا نہیں۔ یہ متوقع ہونی جو ہے نا، یہ آپ کی پریونٹیو پولیسنگ ہے، CRPC 149 150 151 152 ان دفعات نے بھی آپ کو اختیارات دیے کہ آپ کس شخص کو اریسٹ کریں۔
پریونٹیو پولیسنگ آپ کرتے. تو یہ 89 سیکشن جو ہے نا 89 اور پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 125 یہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ گلی بازار محلوں میں کسی بھی شخص کی آپ تلاشی لیں، اور اگر وہ چیز غیر قانونی ہے تو اس کو قبضہ پولیس میں بھی کر لیں. 110 میں کیا ہے جی، اگر کوئی شخص نا پولیس افسر کی جو جاب ہے نا وہ دھوکہ سے حاصل کرے، یعنی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ وہ پورا نہ ہو اور وہ جاب حاصل کرے، تو پھر اس کی سزا کیا ہے جی، 1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ. اگر کوئی شخص پولیس افسر کی وردی پہنتا ہے نا تو پھر اس کی سزا کیا ہے، 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. ابھی پنجاب میں ایک خاتون ایکٹریس نے کوئی وردی پہنی ہے تو پولیس کی، تو اس کے خلاف کیس انیشیٹ ہو. 118 میں کیا ہے جی، اگر کوئی پولیس افسر کوئی جرم کرے گا نا، یعنی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ڈیوٹی کے لیے کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتا ہے یا کوئی بزدلی کا قصوروار ہو جاتا ہے. بزدلی بھی جو ہے پولیس میں جرم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. پولیس واحد محکمہ ہے نا جس میں بزدلی کیا ہے، جرم ہے. ویسے پہلی جنگ عظیم میں جو کوئی بھی سولجر بزدلی کا قصوروار ہوتا تھا نا، یعنی وہ حملے میں کوئی سستی کرتا تھا تو اس کو سزائے موت کی سزا دی جاتی. تو پولیس افسر بھی جو ہے اس کو بھی اگر وہ بزدلی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی، یا خود کو بیمار کرے یا کسی بھی طریقے سے اپنے افسران کے خلاف جو ہے طاقت کا استعمال کرے، اس کو جو ہے ڈرائے دھمکائے یا کسی جلوس وغیرہ میں شرکت کر دے، ہڑتال کر دے، ایسی کوئی کام کر دے تو پولیس افسر کو کیا سزا دی جائے گی، 3 سال کی قید اور جرمانہ. لیکن یہ سزا کون دیتا ہے، یہ عدالت دیتی. یہ کون دیتا ہے، یہ عدالت دیتا ہے. یہ FIR ہے، یہ پولیس رول والی سزا نہیں ہے، یہ دفعہ 77 والی سزا بھی نہیں ہے. یہ پولیس افسر کے خلاف FIR ہوتا ہے اور FIR میں پھر اس کو بھی سزا دی جاتی ہے، وہ جیل چلا جاتا ہے. لیکن یہ FIR کون کر سکتا ہے، یہ حکومت، یہ DPO کر سکتا ہے آپ کا، یہ آپ کا DPO کر سکتا ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کل جو ہے نا گل خان چلا جائے اور پولیس افسر کے خلاف یہ FIR کرے، یا 119 والا FIR بھی DPO کرے گا. اگر کوئی پولیس افسر جو ہے نا اپنی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، کسی کو تنگ کر دے، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائے، اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر دے، تو پھر اس کے خلاف بھی جو ہے 5 سال تک قید اور جرمانے کی سزا اس کو دی جاتی. یہ FIR کون کرے گا، یہ بھی DPO ہی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ گل خان جائے اور آپ کے خلاف یہ FIR کرے. تو یہ پولیس افسران کی سزائیں. 120 میں یہ ہے نا کہ آپ گرفتار شدہ شخص کو تو 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے عدالت کو پیش کرنا ہے نا، لیکن اگر آپ پیش نہیں کرو گے تو 1 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دیجیے. اور تانے میں نا اپنے روزنامچہ قائم کرنا ہے، اور اس کو کون دیکھ سکتا ہے، سیشن جج اس کو چیک کر سکتا ہے. اور اس میں آپ نے ساری چیزیں جو ہے لکھنی، تانے میں جتنی بھی مومنٹس ہوتی ہے وہ اپنے لکھ، سیشن جج اس کو طلب کر سکتا ہے. یہ تھا آپ کا پولیس ایکٹ 2017. آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ابھی اسی قانون کے تحت چلتا ہے. نیکسٹ جو ہے نا آپ کا یہ MCQs ہے، یہ آپ پڑھیں، میرے بک میں موجود ہیں. ابھی CRPC شروع کرتے ہیں. CRPC کی شارٹ انٹروڈکشن میں دوں. CRPC ایک پروسیجرل لا ہے، قانونی اضافی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے، پروسیجر پرووائڈ کرنا. یعنی 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا یعنی قانونی اصلی، اور دوسرا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قانونی اصلی اور دوسرا ہوتا ہے قانونی اضافی. قانونی اصلی جو ہے نا وہ قانون ہوتا ہے جس میں جرم اور سزا کی بات کی جاتی ہے. قانونی اضافی وہ ہوتا ہے جو سزا اور جرم کے لیے پروسیجر بناتا ہے. تو قانونی اصلی کون سی ہے، PPC کیا ہے، قانونی اصلی. CRPC کیا ہے، قانونی اضافی. قانون شہادت کیا ہے،
قانون شہادت کیا ہے؟ قانونی اضافی، کیونکہ قانون شہادت میں تو جرم سزا کی بات نہیں ہے، وہ صرف پروسیجر بتاتا ہے، رول فار ایویڈنس. تو اسی طرح CRPC جو ہے یہ قانونی اضافی ہے. اس میں 2 قسم کے سیکشنز ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو نا اختیارات دیتے ہیں، پاورز آپ کو دے دیتے ہیں، اور دوسرے میں نا پروسیجر بتاتے طریقہ کار، یعنی تلاشی جو آپ لے سکتے ہیں نا بلا وارنٹ، تو 165 CRPC کے تحت لے سکتے ہیں نا، 166 کے تحت لے سکتے ہیں نا، بذریعہ وارنٹ 99 کے تحت لے سکتے ہیں نا. لیکن طریقہ کار 102 103 والا ہوگا، طریقہ کار 102 103 والا دونوں کا ہو. تو یہ 102 103 والا جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے، اور یہ جو باقی سیکشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ اختیارات. تو یہ ایسے ہی یہ چلتے ہیں آگے، اور اس میں کوئی جرم سزا کی بات نہیں ہوگی، اس میں صرف پروسیجر کی بات. اچھا، تعریفات میں کیا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے نا یہ صوبائی حکومت کا وکیل ہوتا ہے. سمپل سی بات، یہ صوبائی حکومت کا وکیل ہوتا ہے. اور جرم قابل ضمانت وہ ہے نا جس کی ضمانت ہو سکتی ہے. سمپل کرتے ہیں باتوں کو. اور یا ضمیمہ دوم میں وہ قابل ضمانت. تو ضمیمہ دوم کیا ہے؟ PPC کی اینڈ میں نا، CRPC کے اینڈ میں نا PPC کے 511 دفعات کی ایک انڈیکس بنایا گیا کہ کون سا جرم قابل دستاندازی ہے، کون سا ناقابل دستاندازی ہے، کون سا قابل ضمانت ہے، کون سا نہیں. یہ ساری بات وہاں پہ لکھی گئی. تو جرم قابل دستاندازی کون سی ہے؟ جس میں آپ بلا وارنٹ کسی کو اریسٹ کر سکتے، یا ضمیمہ دوم میں وہ قابل ضمانت قابل دستاندازی ہو. فرد جرم جو ہے نا، جب مجسٹریٹ نا عدالت میں نا ملزم کو اپنی جرم سے آگاہ کرتے ہیں نا تو اس کو فرد جرم. نالش جو ہے نا، نالش کمپلینٹ کو کہتے ہیں. جب کوئی شخص کسی جرم کی رپورٹ کرتا ہے نا تو تانے جاتے ہیں. تو تانے میں جب جائے تو کیا ہوتا ہے؟ FIR. لیکن جب وہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نالش. دفعہ 200 کے تحت وہ جا کے مجسٹریٹ کو رپورٹ کرتا ہے. جب مجسٹریٹ کو رپورٹ کرتا ہے نا تو وہ نالش ہوتی ہے، اور جو پولیس افسر کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ FIR ہوتا ہے. ہائی کورٹ سے کیا مراد ہے؟ ہائی کورٹ سے مراد جو ہے صوبے کا اعلیٰ درجہ کی اپیلیٹ کورٹ، اپیل جس پہ ہو سکتی، وہ مراد ہے. نگرانی بھی کرتے ہیں، اپیلیٹ بھی. جس طرح آپ کا IG ہوتا ہے تو اس کے آپ اپیل بھی کرتے ہیں DPO کے خلاف، اور وہ DPO کی نگرانی بھی کرتے. انکوائری میں نا تمام چیزیں شامل ہیں، معاش سوائے ٹرائل کے. ٹرائل اینڈ انکوائری نہیں، باقی انکوائری. تفتیش کیا ہے جو پولیس افسر کریں؟ کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے جو پولیس افسر کارروائی کرتے ہیں وہ تفتیش ہوتا ہے. انکوائری اور تفتیش میں فرق کیا ہے؟ انکوائری مجسٹریٹ کرتا ہے، تفتیش پولیس افسر کرتا ہے. تفتیش پولیس مجسٹریٹ نہیں کر سکتی، اور انکوائری جو ہے یہ عدالتی اختیارات ہے. عدالتی کارروائی میں نا تمام وہ چیزیں شامل ہے جہاں پر حلفاً شہادت لی جا سکتی، یعنی جو قانونی ایویڈنس جو ریکارڈ کر سکتے ہیں نا تو اس کو عدالتی کارروائی. جرم قابل دستاندازی، مقدمہ جرم ناقابل دستاندازی، یہ وہی ہے جس میں آپ کسی کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتے. تو مقدمہ قابل دستاندازی، جس میں آپ نہیں کر سکتے وہ ناقابل دستاندازی. سمپل سی بات، اس میں کوئی مشکل نہیں. جرم کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ پہل جو قانون نافذ الحق کی روح سے قابل سزا. سمپل سی بات. جرم وہ چیز ہے نا جس میں جو قانون کی روح سے سزا اس میں دیا. اگر سزا نہیں ہے تو جرم نہیں، اگر سزا نہیں ہے تو جرم نہیں. افسر انچارج پولیس اسٹیشن کی تعریف یہ ہے کہ جو سینئر پولیس افسر ہو اور تانے میں موجود، تو وہ کیا ہے؟ SHO. SHO کی تعریف نہیں ہے کہ جو سب انسپیکٹر ہوگا تو SHO. SHO صرف کانسٹیبل SHO نہیں ہو سکتا. کانسٹیبل جو ہے نا وہ SHO نہیں ہو سکتا. ہیڈ کانسٹیبل بھی SHO ہے اگر وہ تانے میں موجود ہے، اور SHO ڈیوٹی پہ ہے یا روانگی پر ہے. یا یہ SHO کی تعریف کیوں اس طرح کی گئی کہ SHO سپوز چھٹی پہ ہے تو کیا FIR نہیں ہوگا؟ تو ہوگا نا. دوسرا جو افسر ہوگا وہی SHO ہوگا، کیونکہ CRPC نے تو اختیارات SHO کو دیے ہیں نا، وہ تو صرف SHO کے اختیار دیتے. تو پھر SHO اس کے لیے وہ نہیں ہے جو سب انسپیکٹر یا اس کا آرڈر ہے. ہر پولیس افسر اس کے لیے SHO ہے جو تانے میں موجود ہے اور سینئر. مقام میں ہر مقام شامل ہے. پلیڈر جو ہے نا ہر وہ آدمی ہے نا جو مقدمے کی پیروی کرتا ہے. وکلاء کی نا بہت سی اقسام ہوتے ہیں. ایک PP ہوتا ہے، ایک جو ہے یہ PP کون ہوتا ہے؟ سرکاری وکیل ہوتا ہے. ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے، ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے.
ایک جو ہے ڈیفینس کا لائر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ پلیڈر. ان سب کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ پلیڈر. پولیس اسٹیشن ہر وہ جگہ ہے جو صوبائی حکومت اس کو قرار دے. پبلک پراسیکیوٹر پی ہوتا ہے جو آپ کی سرکاری کیس کی پیروی کرتا ہے. جسٹس آف دا پیس 22 میں جسٹس آف دا پیس کے اختیارات ہیں. جسٹس آف دا پیس کیا ہے یہ؟ جسٹس آف دا پیس نا ایک جج ہوتا ہے اور اس کے پاس 54 اور 55 کے اختیارات ہوتے ہیں. یعنی یہ اس کے پاس نا یہ اختیارات ہوتے ہیں. یہ کیوں اس کو دیے گئے؟ کیونکہ اگر پولیس کسی کے لیے کوئی جرم کی رپورٹنگ نہیں کرتی نا، یا اس طرح اور کوئی کام ہو جو کوئی پولیس افسر جو ہے وہ نہیں کرتا، تو پھر جسٹس آف دا پیس کو یہ اختیار دیا گیا. جسٹس آف دا پیس ایک جج ہوتا ہے. سیشن جج کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. وہ ایڈیشنل سیشن جج کو دے دیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے، کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر پولیس افسر کو دیتا ہے اور پولیس افسر اس کو دوبارہ اریسٹ کر کے تفتیش کرتا ہے، اس کو تفتیش کرتا ہے. اور جسٹس آف دا پیس جو ہے نا وہ کسی پولیس افسر کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. کسی مدد کے لیے اپنے پولیس افسر کو بھی بلا سکتے ہیں. یعنی اگر اس نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو تو پولیس افسر کو بھی اس کی خدمات بھی لے سکتے. جسٹس آف دا پیس جو ہے نا وہ پولیس کو آرڈر کر سکتا ہے کہ اگر کوئی کیس درج نہیں ہوتا تو وہ اس کو درج کرے. کرمنل کیس لوگ کہتے ہیں نا زما خلاف ہوئی 22 ہو، میرے خلاف 22 کر لے، تو یہ ہوتا ہے وہ جسٹس آف دا پیس کو اپلیکیشن دیتا ہے کہ میرا جو کیس ہے وہ درج نہیں ہو رہا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پولیس کو کہتے ہیں کر لے کیس درج. تفتیش تو پھر بھی پولیس نہیں کرنی. 46 میں کیا ہے جی؟ گرفتاری کا طریقہ کار ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ 2 قسم کے اختیارات، ایک ہوتا ہے اختیارات، ایک ہوتا ہے طریقہ کار. تو 46 میں اختیارات نہیں ہے گرفتاری کی. گرفتاری کی اختیارات تو 54 میں بلا وارنٹ، 151 میں بلا وارنٹ. یہاں پر کیا ہے؟ طریقہ کار. کیسے کی جائے گی؟ تو اس آدمی کو اس کے جسم کو چوہے قید کرے، اس کو حراست میں لے لے. اگر وہ مزاحمت کرے تو اس کے ساتھ آپ طاقت کا استعمال کرے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا نا جس کی سزائے موت عمر کی، تو آپ اس پر گولی نہیں چلا سکتے، اس کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اگر اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا. اچھا، اگر یہ جرم کیا ہو تو پھر ہلاک کر سکتے ہیں. تو پھر گرفتاری کے لیے پھر آپ طاقت کا استعمال، ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں. 54 میں کیا ہے جی؟ پولیس کب بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے. تو یہ 9 ضمن ہے جس میں پولیس افسر کسی کو بھی بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے. پہلا کیا ہے جی؟ اگر وہ قابل دست اندازی جرم میں شریک رہا ہو، یا آپ کو انفارمیشن ہو کہ اس نے کوئی قابل دست اندازی جرم میں شرکت کی، یا اس کے پاس کوئی اعلانہ قبضنی موجود ہو، یا وہ اشتہاری ہو، یا اس کے قبضے سے کوئی چوری کا مال برآمد ہوا ہو، یا وہ پولیس افسر کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے، آن ڈیوٹی پولیس افسر کی مزاحمت کرے، یا وہ فوج سے بھاگا ہو، یا وہ شخص جو ہے کسی باہر ملک میں اس نے کوئی جرم کیا ہو، یا وہ رہائی یافتہ قیدی ہو، شرائط کے ساتھ اس کو رہا کیا گیا ہو لیکن وہ اس کو خلاف ورزی کر رہا ہو، یا آپ کو کسی دوسرے پولیس افسر نے بتایا ہو کہ اس کو اریسٹ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی سی کے پاس اختیار ہے کہ وہ 3 MPO میں کسی کو اریسٹ کروا لے. تو اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلانا شخص کو 3 MPO کے تحت اریسٹ کر لے تو آپ کر لیں، اس کو بھی اب بلا وارنٹ اریسٹ کرو. 55 میں نا آوارہ گردوں کی گرفتار کرنے کی اختیارات ہے، لیکن یہ صرف SHO کے پاس، صرف افسر انچارج پولیس اسٹیشن کو اختیار ہے کہ وہ اگر اس طرح کوئی گنڈا ہے، کوئی آدمی جو ہے آوارہ گردی کر رہا ہے تو اس کو اریسٹ کرے. یہ صرف SHO کو اختیار. 57 میں کیا ہے جی؟ نام سکونت بتانے سے انکار. اگر کوئی شخص آپ کو نام سکونت بتانے سے انکار کر دے نا، یا جو نام سکونت بتا رہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، تو آپ اس کو اریسٹ کریں. آپ اس کو اریسٹ کریں. لیکن کیوں؟ کب؟ جب وہ کوئی ناقابل دست اندازی جرم میں جو ہے وہ آپ کو مطلوب ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیٹا ہے یہ غلط ہے، تو اگر اس کو میں چھوڑ دوں تو پھر تو بعد میں مجھے تو پتہ نہیں چلے. تو آپ اس کو اریسٹ کر لیں اور اس سے ضمانت لیں 24 گھنٹے کے اندر. اگر ضمانت 24 گھنٹے میں نہیں دے سکتا تو پھر آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. 57 اسی لیے ہے نا کہ سپوز آپ نے ایک شخص نے ناقابل دست اندازی جرم کر دیا،
آپ تو اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کو جو ہے ڈیٹا صحیح نہیں دے رہا، اس کا نام پتہ وغیرہ، تو ابھی آپ سمن کس طرح کرو گے عدالت سے اس کی؟ تو پھر آپ اس کو اریسٹ کر لیں، اس کی جو ہے صحیح ڈیٹا معلوم کر لیں. اگر صحیح ڈیٹا آپ کو معلوم ہو جائے گا تو تبھی آپ اس کو چھوڑیں. اگر صحیح ڈیٹا 24 گھنٹوں میں معلوم نہیں ہوتا تو پھر آپ مجسٹریٹ کو پیش کریں، پھر اس کی مرضی. 68 میں نا سمن کا نمونہ ہے. سمن نا 2 پرت ہوتی ہے، اس کے 2 پیجز ہوتے ہیں، اور یہ اس میں عدالت کا مہر ہوتا ہے. یہ سمن کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں کسی شخص کو بلانے کے لیے. سمن انگریزی زبان کا لفظ ہے بلانا، تو یہ سمن ہوتا ہے. اس کی تعمیل کون کرے گا؟ پولیس افسر کرے گا یا صوبائی حکومت کوئی اور شخص مقرر. اور سمن کیسے ہوتا ہے؟ یہ سمن میں نے اس بک میں آپ کی کتاب میں نے ڈالی تاکہ آپ کی یہ سمن کے ساتھ جو ہائپوتھیٹیکل باتیں یہ ختم ہو جائیں گی. ایسی سمن ہوتا ہے، بس ایک پروانہ ہوتا ہے جو ملزم کو، جو کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے. اچھا، مفروض شخص کی جائیداد کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی اٹیچ کی جاتی ہے، ضبط کی جاتی ہے. کیسے کی جاتی ہے؟ جب 287 کے تحت نا عدالت کیا کرتا ہے؟ اشتہار جاری کرتا ہے. ایک شخص جب کوئی جرم کرتا ہے نا، وہ بھاگ جاتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، تو عدالت اس کو سمن جاری کرتے ہے، وارنٹ جاری کرتے ہے. جب وہ نہیں آتا تو پھر اشتہار جاری کرتا ہے. تو اشتہار کے بعد نا اگر وہ پھر بھی نہ آئے 30 دن کے اندر، اشتہار میں 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر عدالت کیا کرتے ہے؟ اس کی جائیداد جو ہوتے ہیں نا وہ ضبط کرتے. اس کی منقول اور غیر منقول تمام جائیداد کیا ہو جاتے ہیں؟ ضبط ہو جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا، کیسے کریں گی؟ اگر آپ دوسرے ضلع میں کسی شخص کی جائیداد ہے نا، تو سب سے پہلے آپ وہاں کے سیشن جج سے تصدیق کر لیں. یعنی ایک شخص مردان کا اشتہاری ہے نا، لیکن پشاور میں اس کی کچھ فیکٹریز، تو پشاور کی فیکٹری آپ تب ہی اٹیچ کرو گی نا جب وہ پشاور کا سیشن جج آپ کو کہے کہ یہ اس اشتہاری کی ملکیت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی جائیداد ہے نا، تو آپ اس کو اٹیچ کر دیں ان طریقوں سے. کب بذریعہ بالجبر، ریسیور، یا اس جائیداد کو دوسروں کو حوالہ کرنے کی ممانعت. یعنی وہ پھر اس کو خرید اور فروخت نہیں کر سکتے. پھر عدالت کی مرضی ہے کہ ان میں سے نا کوئی 2 طریقوں سے اس کو ضبط کر. اچھا، اگر کوئی ایسی چیز ہے نا جس سے صوبائی حکومت کو ٹیکس دی جا رہی ہے، تو پھر جو ریونیو آفیسر ہے نا وہ یہ کرے گی، پھر وہ جو ہے اس کو اٹیچ کریں گے، پھر وہ کر لیں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ جی یہ تو وہ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ جائیداد تو ہماری دونوں کی، ہم 2 بھائیوں کی ہے، میرا بھائی اشتہاری ہے، میں تو اشتہاری نہیں ہوں، تو میرا والا حصہ جو ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، فیکٹری میں تو میرا بھی حصہ ہے، تو پھر اس کی 6 مہینوں کے اندر جو ہے وہ اپنا دعویٰ جمع کرے، اور پھر اس کو منظور یا نامنظور کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ شخص مر جائے دعویٰ داخل کرنے کے بعد، تو اس کا جو پھر قانونی وارث ہے نا وہ اس کیس کو جاری رکھے. اور اس کے کون سی عدالت میں کر سکتا ہے؟ تو سیشن کورٹ کی عدالت میں بھی کر سکتا ہے، وہی کورٹ میں بھی کر سکتا ہے. اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے نا تو اس کے خلاف وہ دوبارہ اپیل کرے گا، اور اس کے 1 سال کی مدت تک اس کی جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کی تو 1 سال نہیں ہے، بٹ 1 سال کے اندر جو ہے دوبارہ وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن دوبارہ اگر اس کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر وہ فائنل ہوگا، پھر وہ تیسری جگہ پر اپیل نہیں کر پائے. اور اگر اشتہاری 30 دن کے اندر واپس آ جائے نا تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو واپس دی جائے گی. اگر یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ خراب ہو رہی ہو، پسل ہو یا اس طرح کوئی چیز ہو، تو پھر اس کو بیچ کر اس کی جو پیسے ہے اس کو رکھا جاتا ہے. اچھا، 102 میں کیا ہے؟ بند مقام کے مالک جو ہے 102 103 میں کیا ہے؟ یہ تلاشی کا طریقہ کار ہے، اختیارات نہیں. 102 میں کیا ہے جی؟ بند مقام کے جو مالک ہے نا اس کو بتاتے ہیں نا کہ آپ کیا کریں جی. آپ جو پولیس افسر آپ کی تلاشی لیتا ہے نا تو آپ پر لازم ہوتا ہے نا کہ آپ پولیس افسر جو ہے نا اس کو تلاشی لینے دیں. یعنی کسی گھر کے مالک کو کہتے ہیں نا کہ جب پولیس افسر آ جائے نا اور آپ کے گھر کی تلاشی لے رہا ہے نا تو آپ صحیح آدمی بن جاؤ، اچھا بچہ بن کے نا پولیس افسر کو چائے پلاؤ، آپ چائے کا بندوبست کرو اور پولیس افسر کو تلاشی لینے دو. لیکن اگر وہ نہیں دیتا نا تلاشی نہیں لینے دیتا نا تو پھر آپ کو کہتے کہ آپ نے تو 45 تو پڑھا ہے،
اس کی کھڑکی اور دروازوں کو توڑ ڈالو. 2:48 میں کیا ہے؟ کھڑکی اور دروازوں کو توڑنے کا اختیار ہے آپ کے پاس. اچھا، اگر وہاں پر کوئی شخص کے پاس کوئی چیز ہے نا تو آپ اس کی تلاشی لے لیں. یعنی گھر میں آپ نا لوگوں کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن خاتون کی تلاشی اگر لینی ہو نا تو بذریعہ خاتون لے لے. بس یہ سمپل سی 3 ہی ضمن ہے اس میں. پہلے ضمن میں تو مالک کو نصیحت کرتے کہ تلاشی لینے دو، پولیس کو چائے پلاؤ. لیکن اگر وہ نہیں کرتا، اگر وہ تلاشی نہیں لینے دیتا تو پھر آپ کو کہتے ہیں کھڑکیوں اور دروازوں کو توڑو. اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نے وہاں پہ کوئی چیز چھپائی ہے تو تلاشی لو، اگر خاتون ہے تو بذریعہ عورت. 103 میں نا کیا ہے، اس 103 میں یہ طریقہ کار ہے نا کہ جتنی بھی یعنی آپ تلاشی لیتے ہیں نا تو آپ کیا کریں، آپ 2 معزز گواہان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں نا لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس یہ جو منشیات تھی نا پولیس اپنے پاس خود لے کے آئی تھی اور ہمارے گھر سے جو ہے 10 تولے سونا چاندی سارا سب کچھ لے کے گئے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پاس 2 معزز گواہ ہونی چاہیے. اور یہ گواہ جو ہے نا یہ عدالت میں نا حاضر نہیں ہوتے، بس یہ ویسی فارمیلٹی ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص گواہی کے لیے نہ آئے نا، آپ نے اس کو بتایا کہ آ جاؤ ادھر میں نے تلاشی لینی ہے، آپ گواہ کے لیے کھڑے ہو جائے، اور نہیں آتا تو پھر آپ اس کے خلاف 187 کے تحت کارروائی کر سکتے. یہ جرم ہے، پولیس کی مدد کرنا اس کو چاہیے. 127 میں نا مجسٹریٹ یا پولیس افسر کے حکم پر نا مجمع کا منتشر ہونا. یعنی جب مجمع خلاف قانون اکٹھا ہوتا ہے نا تو 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص، تو پھر پولیس افسر یا مجسٹریٹ کیا کر سکتے ہیں، اس کو منتشر کر سکتے. اختیارات SHO کے اختیارات، SHO کے اختیارات. اچھا 128 میں کیا ہے، آپ اس کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے. مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے لیے نا آپ طاقت کا استعمال کر سکتے، غیر فوجی طاقت. یعنی فوج کو آپ نہیں بلا سکتے، اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے جی، اس کو منتشر کریں گے. یہ SHO کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجمع کو کے اوپر طاقت کا استعمال کریں. دیکھو SHO کتنا بڑا آدمی، مجمع خلاف قانون کے اوپر طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. SHO اتنا بڑا آدمی. یہ انگریز کا SHO ہوتا تھا، ہمارے SHOs تو آج کل بہت تبدیل ہو گئی. مگر شرط یہ ہے نا کہ اگر آپ نے مجمع خلاف قانون پر فائر کرنی ہے نا تو پھر آپ کو ASP یا DSP کی آرڈر چاہیے، گزیٹڈ پولیس افسر کی آرڈر آپ کو چاہیے. مجمع خلاف قانون پر فائر کرنے کے لیے آرڈر چاہیے. لیکن اگر مجمع خلاف قانون آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے نا تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے دپسوں کے تحت کہ آپ اس کے اوپر آپ گولی چلا سکتے. 149 پولیس قابل دست اندازی جرائم کا انسداد کرے گی. یہ آپ کے پاس جو ہے نا اختیارات ہیں کہ آپ کیا کریں، قابل دست اندازی جرائم کو نا روکیں. ہر پولیس افسر مجاز ہے، کانسٹیبل سے لے کر IG تک، کہ اپنی بہترین قابلیت کا استعمال کر کے کیا کریں، تمام جرائم کو روک لیں. اور اگر آپ کو قابل دست اندازی جرم کی اطلاع ملے نا تو آپ کیا کریں، اپنی سینئر کو انفارم کر دیں اور اس کو روکنے کی ترکیب سوچیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس آدمی کو میں نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ 151 کے تحت اس کو اریسٹ کر لیجیے. ہے آپ کے پاس وہ اختیارات جس میں آپ کسی بھی شخص کو اریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ آپ کسی بھی شخص کو اسی وجہ سے اریسٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی قابل دست اندازی جرم کرے گا، ابھی کیا نہیں. 152 میں کیا ہے جی، اگر کوئی سرکاری جائیداد کو کوئی شخص نقصان پہنچا رہا ہے نا تو آپ اس کے انسداد کے لیے کارروائی کریں. ہر پولیس افسر مجاز، یعنی کانسٹیبل سے لے کر IG تک تمام مجاز ہے کہ وہ اس طرح اگر کوئی شخص سرکاری جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ دست انداز ہو، آپ ہاتھ ڈالو، آپ ہاتھ جیب سے باہر نکالو. کیونکہ پولیس واحد محکمہ ہے نا جو ہاتھ سے برائی کو روکتی. ایمان کے 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا. پہلا کیا ہے، ہاتھ سے روکنا. دوسرا کیا ہے،
زبان سے روکنا. تیسرے کیا ہے؟ دل میں برا کہنا. تو پولیس کے پاس ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ پہلا، ہاتھ سے روکتی پولیس. 154 FIR ہے کہ کوئی بھی شخص قابل دست اندازی جرم کے متعلق اگر اطلاع کرتا ہے تو SHO کیا کرے گا؟ اس کی اطلاع کو خود تحریر کرے گا یا مورر تحریر کرے گا، اس پر دستخط کریں گے اور اس کو FIR میں اندراج کریں گے. یہ FIR ہے 154. 155 میں ناقابل دست اندازی متعلق جرم کے متعلق اگر آپ کو اطلاع ملے نا تو اس کو روزنامچے میں لکھ لو اور اس کو بولو جاؤ مجسٹریٹ کے روبرو اپنا بیان دے دو. بھائی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس میں تفتیش کرنے کی. 165 میں نا آپ کے پاس اختیارات ہے کہ آپ جو ہے بلا وارنٹ کسی بھی جگہ کی تلاشی لے لیں. بلا وارنٹ آپ کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں. لیکن یہ کب لے سکتے ہیں؟ یہ کمبنگ گشت والی تلاشی نہیں ہے یا ویسے آپ جو ہے تانے سے نکلے اور آپ نے سوچا چلو کسی گھر کی تلاشی لیتے. جب آپ تفتیش کر رہے ہو نا، تفتیش، اور آپ سمجھ رہے ہو نا کہ کسی جگہ پر نا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ جاؤ اس کی تلاشی لیں. آپ مرڈر کی تفتیش کر رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو علیہ قتل ہے نہیں پلانا گھر میں، تو آپ کسی سے اجازت لینے کے بغیر جاؤ وہاں کی تلاشی لیں. لیکن آپ اس میں نا بینک کی تلاشی نہیں لے سکتے. بینک کی اگر آپ نے بینک کی تلاشی لینی ہے نا، اگر آپ نے بینک کی تلاشی لینی ہے نا تو پھر آپ اجازت لو گے. کس سے اجازت لو گے؟ ہائی کورٹ سے. کچھ کیسز میں آپ سیشن جج سے اجازت لو گے. یہ ان کیسز میں آپ سیشن جج سے اجازت لو. لیکن اس کے علاوہ جتنی کیسز ہیں نا تو پھر آپ کس سے اجازت لو گے؟ ہائی کورٹ سے. بینک کی تلاشی کے لیے ہائی کورٹ کی اجازت چاہیے اور کچھ کیسز میں سیشن کورٹ کی. اگر آپ بذات خود تلاشی نہیں لے سکتے نا OAI صاحب، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی اپنے جونیئر افسر کو بھیجے گا تلاشی کے لیے. اور طریقہ کار کون سی ہوگی؟ وہی 102 103. وہی گھر کی تلاشی، گھر نہیں مل رہی ہے تو کھڑکی دروازوں کو توڑنے کا اختیار اور 2 گواہ. یہ طریقہ ہونی چاہیے. اچھا. اور پھر جب کوئی چیز برآمد ہو جائے تو مجسٹریٹ کے 166 اور 165 ایک ہی چیز ہے. 166 میں صرف آپ کی جو اسٹیشن کے حدود ہے اس سے باہر ہے. یعنی آپ پشاور کے SHO ہے تو آپ مردان میں بھی تلاشی لے سکتے ہیں. یہی بس دوسرے ضلع میں جو آپ کسی بھی جگہ، لیکن اس کے عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ضلع میں اگر دوسرے تانے کی حدود میں آپ نے تلاشی لینے تو آپ کا رینک سب انسپکٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے. باقی سیم پروسیجر 165 والا. 204 میں کیا ہے جی؟ اجرائے حکم نامہ. اجرائے حکم نامہ کیا ہے؟ سمن یا ورن. سمن یا ورن. سمن یا ورن. یہ ضمیمہ مدوم کیا ہے؟ چوتھے خانے میں. یہ نا CRPC میں ایک انڈیکس کے جس میں لکھا ہے کہ کون سی جرم کے لیے کیا ایشو ہوگا، سمن ایشو ہوگا کہ وارنٹ ایشو. تو یہ دفعہ 200 کے تحت نا کوئی شخص نا مجسٹریٹ کو رپورٹ کرتا ہے. 202 کے تحت نا مجسٹریٹ اس پہ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ. اگر وہ جھوٹ ہے نا تو 203 کے تحت اس کو خارج کرتے. لیکن اگر وہ سچ ہے نا تو 204 کے تحت سمن یا وارنٹ ایشو کرتے. سمن یا وارنٹ ایشو کرتے. یہ 204. یہ 204 کی یہی کہانی. سمن یا وارنٹ ایشو کرتے. 523 550. 523 میں کیا ہے جی؟ آپ کے پاس جو ہے نا 523 550 کو نا میں ایسے پڑھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو 550 پڑھاتا ہوں. 550 میں کیا ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے نا کہ کوئی بھی چیز کو آپ پکڑیں. یہ چیز ہے، یہ انسان نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. انسان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، چیز کو پکڑا لیا جاتا ہے، سیز کیا جا سکتا جس پر مسروقہ ہونے کا شبہ ہو. ایسے مال پکڑنے کی، یہ مال ہے، مال چیز ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس کو آپ پکڑے جو کہ جس پر آپ شک ہو کہ چوری کی ہو سکتی، اور آپ جائے SHO کو انفارم، SHO کو جو ہے رپورٹ کر دیں. اچھا وہ آگے کیا ہوگا؟ وہ 551 میں 523 میں بتایا جائے کہ آپ مجسٹریٹ کو اطلاع کر دیں. مجسٹریٹ آپ کو بتائے گا کہ اس کی انکوائری کر لے یا اس کو جو ہے جو بھی ہو، کوئی غیر لاوارث جائیداد ہو تو اس کے لیے وہ اشتہار شائع کرے. تو یہ پروسیجر ہے. 523 550 کیا ہے جی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گاڑی جب کسی کی ہمیں شک ہو نا کیا کہتے ہیں؟ الگ کوئی 523 550 کہتے والا.
کیا بولتے ہیں کہ 523 550 میں اس کو قبضے پولیس میں کر لو. کیا کرتے ہیں 523 550 کی تھی وہی والا. تو 523 550 میں کیا ہوتا ہے؟ 550 میں آپ کے پاس اختیار ہے اور 523 میں اس کی پروسیجر کہ آگے ہوگا کیا، کہ آگے ہوگا کیا. تو یہ تھی آپ کی CRPC کمپلیٹ ہوئی. MCQs آپ پڑھ لیں. یہ MCQs جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ابھی PPC پڑھتے ہیں. PPC میں کیا ہے جی؟ PPC تاجرات پاکستان 1860. یہ قانونی اصلی ہے. قانونی اصلی کا مطلب یہ کہ اس میں جرم اور سزا کی بات. PPC میں ٹوٹل کتنی دفعات ہے؟ 511. اس میں کس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے؟ جرم اور سزا کی. اس میں نا 2-3 جرائم اگر انسانی جسم کے خلاف جو جرائم ہیں نا وہ 299 سے لے کر 338 تک یہ جو دفعات ہیں نا PPC کی یہ انسانی جسم کے خلاف ہونے والی جرائم یعنی کسی کو زخمی کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ. اور جو پراپرٹی کے خلاف جرائم ہیں نا وہ 378 سے نا تقریباً 500 کے قریب یہ ہے 500 تک یہ دفعات اسی کے متعلق. اور جو ریاست کے خلاف جرائم ہے نا 121 سے لے کر 130 تک. اور جو انسان کو بدنام کرنے ڈیفیمیشن کی ہے نا وہ 500 سے آگے. تو PPC میں ٹوٹل یہی دفعات انسانی زندگی، انسان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے PPC بنائے. اس سے باہر کچھ بھی یہی 90% تو جرائم انسان کی جان اور مال کی ہے یعنی پراپرٹی اور انسانی جسم کے خلاف ہونے والے جرائم. باقی 10 to 15% ہی باقی. اچھا جی 25 میں کیا ہے جی؟ سرکاری ملازم کی تعریف. سرکاری ملازم ہر وہ شخص سرکاری ملازم ہے نا جو کسی نہ کسی طریقے سے اس سرکار کی کام کو اثر انداز کرتا ہو چاہے وہ تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو. اس کے بعد یہ جتنی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے نا یہ کام